आपका मिनट पूरा हो गया? आप जो मिनट मांग रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद है, मानसरा से PMLN का MLA हैं। जनाब इदरीस साहब जो कोहिस्तान से PMLN का MLA हैं, और मेरे तमाम काबिल एहतराम सहाफ़ी भाई और बहनों, आज जो हम बात करना चाहते हैं, तो कल पता नहीं कि उनको PTI का हो, सुन्नी इत्तेहाद का हो, या कोई और दूसरा नाम का हो, नाम रोज़ बरोज़ चेंज होते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमारा माजी का साथी उमर अयूब साहब भी उनके साथ था और उसके दूसरे लोग भी थे। उन्होंने उनके चंद लोगों ने वही जो स्टेज पर बैठे हुए कोई संगीन इल्ज़ामात आयद किए जो उनका इश्यू है। तो उन्होंने बाद में सबसे पहले बात वही करना चाहता हूँ कि 9 मई को शांगला में एक वाक़या हुआ और उसमें हमारे 2 भाई बरखुरदार वो जो इस एहतजाज का हिस्सा थे वफ़ात पा गए, और हमने उसी टाइम उस वाक़े की 9 फरवरी पर सारी तो करेक्ट 9 फरवरी, तो हमने उसी टाइम भी उसकी मज़म्मत की और ये बात की कि उसकी तहक़ीक़ होनी चाहिए। उन्होंने लोगों ने नहीं की, हमने की कि उनकी तहक़ीक़ होनी चाहिए और ये बात सामने लाना चाहिए कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, कौन से लोग उसके पीछे, किन किन लोगों ने उसकी कॉल दी, उनके वीडियो और ऑडियो कॉल्स आज भी मौजूद है, और कौन कौन से लोगों ने उसी दिन इलेक्शन कमीशन के गाड़ियों को भी जला दिया, उनको यरगमाल भी बना दिया, और साथ साथ ये कॉल भी थी कि आप जाए और चढ़ो DC के दफ्तर, फला के दफ्तर, जो भी जितनी सरकारी अमला के उनके उन वीडियोज़ में ये बात मौजूद है, उनको जलाओ, उनको ख़त्म करो। और जो वाक़या आया उनके जो मुसल्लह लोग भी उसमें थे, सब कुछ थे। तो हमने कहा कि जो वाक़या हुआ है और वही जो मासूम 2 जानें इसमें चली गई, तो हम सबको इस पर दुख है और अफसोस है। तो हम भी इस बात की उनसे पहले भी डिमांड किया था और आज भी डिमांड करते कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल भी होनी चाहिए, और जिस तरह करना चाहिए उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस बात का की हकीकत सामने आ जाए। उनको तो 1 महीना बाद याद आया, 9 फरवरी और 9 मार्च, उनको तो 1 महीना बाद कल याद आया कि आओ उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग करे, उससे भी कोई और मकसद निकाले, कोई बात करे 1 महीना बाद। मगर हमने तो उसी दिन कहा है और आज भी कहते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि बिल्कुल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जिस फोरम पर है, और उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसके FIRs भी कट चुके हैं। उनके बाज़ लोग जो उसमें बिल्कुल खुलकर वीडियो ऑडियो सब में सामने आ रहा है, तो वही उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो हम ये डिमांड करते, ये उल्टा बात उन्होंने कर दी कि जब उनको ये डर लग गया कि इसकी इंक्वायरी हो रही है और तहक़ीक़ हो रही, और जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस है उनसे पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, तो इसलिए 1 महीने बाद उनको ख्याल आई कि आओ कि हम आगे हो जाए और इस काम को अपनी कोशिश करें कि रिवर्स हो जाए। तो इस तरह नहीं होगा। हम भी, मैं भी और हमारी पार्टी भी इसकी डिमांड करते हैं कि जो लोग उसमें मुलव्विस है, जो लोग उसके पीछे, जिनकी वजह से ये वाक़या रोनुमा हुआ है, हमें उसका सबसे बड़ा दुख या दर्द है। जो बच्चे इसमें चले गए वो मुझे इस तरह है जिस तरह अपने बेटों और भाइयों की तरह, मुझे उसके ख़ानदानों के साथ भी ताज़ियत और अफसोस की है, और मुझे इतना दुख है जितना अपने बच्चों का हो। और इसलिए हम पूछना चाहते कि अपने सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए इस तरह वाक़यात की रोकथाम होने चाहिए, और इस वाक़या के साथ में अगर आगे लिंक न करो और ये बात न करो, ये वही लोग हैं जो 9 मई को इमरान खान अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए पाकिस्तान की आवाम की खून पर सियासत की। उन्होंने तो इस तरह प्लान बनाया कि आओ निकलो, हर जगह हमले करो, हर जगह घुस जाओ। मैं उसी दिन हमारी स्पीच की बारी भी अभी तक नहीं आई। इंशाअल्लाह ताला ये बातें हम, ये 1 साइडेड ट्रैफिक नहीं होगा, हम इसको काउंटर भी करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। उसी दिन ये बात कि कुछ नहीं हुआ 9 मई को,
یار آپ وہی دن بھول گئے, وہی جو ٹول پلازوں کو جلا دیا گیا, پی ٹی وی کے اندر گھس گئے پشاور میں, اور وہی چاغی کا پہاڑ اور پورا پی ٹی وی کے بلڈنگ کو آگ لگایا گیا. وہی دیر اسکاؤٹ, میرا تعلق ملاکنڈ سے, وہی دیر اسکاؤٹ کے دفتر میں اندر گھس کر اس کو پورا جلایا گیا اور ساری سامان چوری کر کے لے گئے. وہی مرگرے میں اسکول کو جلا دیا گیا, اس پر حملہ کیا. اور اگر نیچے آپ آتے پنجاب میں, اور اس میں کیا کیا نہیں ہوا, قائد اعظم کے گھر میں کس طرح گھسے, کور کمانڈر کی گھر میں کس طرح گھسے. تو عمران کا تو پلان اور ہے. ابھی بھی جو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حصہ ہے. ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے بینگ اے پاکستانی. اس کا ہے اگر عمران ہے تو سب کچھ ہوگا, عمران نہیں ہے تو پاکستان بھی چلا جائے. اس کی مثال سامنے ہے. ابھی وہی اس کی وسیم بات کر رہے, تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھتے کہ اگر ہم نہیں ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, دیوالیہ ہو جائے, اور دوسری طرف پھر آپ بات کرتے کہ یہ نہیں ہے اور وہی نہیں ہے. تو عمران کا تو ایک پلان تھا, یہ آپ سب جانتے, ہم سے بھی کوئی بہتر نہیں جانتا کہ اگر آپ کسی کے گھر کے اندر گھس جاتے, آپ کتنے تعداد میں کیوں نہ ہو, تو وہی سے آپ پر فائرنگ ہوگی, آپ وہی سے ریزسٹنٹ ہوگی, اور اس کے بدلے میں سینکڑوں لوگوں کی خون بہے گی. تو اس کا تو وہ خون کا انتظار تھا 9 مئی کو کہ یہ خون بہہ جائے, اس طرح ندیاں بہہ جائے اور پاکستان ختم ہو جائے, صفائی سے مٹ جائے. تو آج میں کہتا ہوں آپ کس منہ سے بات کرتے. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہے, اگر پاکستان کی اسٹیٹ کو رکھنا ہے, پاکستان کو قائم دائم رکھنا ہے, تو اسی طرح جھوٹے لوگ اور سازش جو ملک کے خلاف بھی سازش کر رہا ہے. مجھے تو اس بات کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ ابھی بول رہے ہیں, کس لیڈر کی آپ بات کرتے. وہی لیڈر جو ملک کا بھی خلاف ہے, پاکستان کا بھی خلاف ہے. آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا. آپ میرے صحافی بھائی ہے, اگر کینیا میں واقعہ ہوتا ہے تو اپنے اداروں پر ڈالتا ہے. اگر وہی گولی, عجیب سی گولی تھی, گولی چلانا تو ہمیں بھی آتی ہے, گولی آئی اور یہاں لگ گئی اور پھر ٹانگ میں لگ گئی اور پھر دوسری جگہ چلے گئی اور بندہ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کس طرح گولی تھی اور کس طرح شوٹر تھا, یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ بھی ملک کے خلاف سازش ہے. تو ایک بندہ اگر وہی سائفر ہے, وہ بھی سب کے سامنے آ گیا. تو اس کو آپ لیڈر کہتے ہیں کہ جو ملک کے بھی خلاف ہے, اسٹیٹ کے بھی خلاف ہے, صرف اپنے نام کے ساتھ ہے. اور وہی لیڈر, میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں, میں وہ لوز ٹاک کرنے والا نہیں ہوں, مگر اس کے اپنے گھر میں یہ حالات ہو, وہ ریحام خان کی بک دے کے آپ کو سب کو سامنے آ جائے گا. اس کی وہی حالات ہو اپنے گھر کے ساتھ, اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ جو حالات ہو, جنہوں نے ان کو اس لیول پر لے آیا, وہی جہانگیر ترین کو دے کے, وہی ہمارے دوسرے بھائی جو ابھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں, اس کو دے کے, دوسروں کو دے کے جو اس کے ساتھ پی ٹی آئی بنانے والے ہوتے. مجھے بتاؤ کہ اس میں جو ابھی پارلیمنٹ آ رہے کتنے ان کے وہی ساتھی ہیں. تو جو نہ اپنے دوستوں کے ساتھ لائے لو, نہ پاکستان کے ساتھ لائے لو, اور نہ اپنے فیملی کے ساتھ لائے لو, تو آپ اس کا نام کیوں لیتے, اس کو کیوں لیڈر مانتے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح پارٹی پر کہ ان کی سیاست جھوٹ پر اور اس پر مبنی ہے, احتجاج, جھوٹ, سب کچھ بلا وجہ. اسی دن ہمارے چند پارلیمنٹیرین ایک کو موبائل دیتا ہے کہ آپ ویڈیو بناؤ, دوسرا نعرے لگاتا ہے, کہتا ہے کہ ہمیں شام کو خان صاحب کو بھیجنا ہے, ہمارا کام ہو گیا. نعرے لگا کے ہمارے کام ہوگا. اس پارلیمنٹ میں جو کوئی لوگ آتے, اس ایک کام کے لیے نہیں آتے, ملک کے لیے آتے اور پاکستان کے لیے آتے. تو میں ان کی جتنی یہ اس میں نا ملک کی خدمت ہے اور نہ قوم کی, اور اگر ان 9 مئی والوں کو معاف کر دیا گیا پھر تو ملک رہے گا نہیں. میں اس کو کہتا ہوں کہ وہی سے جو باتیں ابھی آ رہی ہیں نئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس پارٹی میں جس کا ابھی نام ہی نہیں, کون سی پارٹی ہے, کوئی نام ہی نہیں, پی ٹی آئی تو ہے نہیں, سنی اتحاد ہے, کیا چیز ہے, اس میں کرائیٹیریا کیا ہے, لیڈر کون سا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فحاش ہو, جب سب سے زیادہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے, اور جس کا اور کوئی کام نہ ہو. اس میں وہی نہیں ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے, کس کی کیا کارکردگی اس کو علا ہے. اور بھی جو نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا اسکینڈل. کوئی کہتا ہے, کل بیرسٹر صاحب کو میں سن رہا تھا, اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہوئی, افلاح ہوئی ہے. تو اس طرح باتیں, یہ کرائیٹیریا ہوتے ہیں کہ آپ جو لوگ کیبنٹ میں لاتے ہیں اس کی کیا کرائیٹیریا ہے, اور اس کے وہی لوگ ان کا اور کام ہی نہیں. کل اس کی ایک خاتون رکن کو
سن رہا تھا کہ ہم تو کیا ہماری لیڈروں کے خلاف مریم نواز اور دوسروں کے خلاف وہی لگی ہوئی تھی. تو اس سے بلیم گیم سے کچھ نہیں بنے گا. حقائق آپ کو دکھانے ہیں, آپ کے ساتھ جو کچھ ہے اور فیکٹس ہیں ان کو سامنے لے آؤ, اور ہمارے ساتھ جو بھی ہے وہی سامنے لائیں گے. تو آج کی ہماری یہ بات کہ ہم پورا ابھی آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں آپ کا کیا مطلب ہے, آپ کے لیڈر کا. آپ کا لیڈر آپ کو یہ ایڈوائز دے رہا ہے